خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے اور پیارے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب مسئلے بتاتے، مسائل بیان کرتے، لوگ آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے، اپنے مسائل پوچھتے، ایک بندہ جب سے آنے لگا وہ بالکل خاموش ہی بیٹھا رہتا، اس نے کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا، کبھی کوئی مسئلہ نہیں پوچھا۔ تو ایک دن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے خود ہی اسے فرمایا، بھائی تم بھی کوئی مسئلہ پوچھ لیا کرو، تم خاموش ہی رہتے ہو، خاموش ہی بیٹھتے ہو، تم بھی کوئی مسئلہ پوچھ لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایک مسئلہ تو درکار ہے، میں پوچھ نہیں رہا تھا، میں بھی پوچھ لیتا ہوں کہ ہم روزہ کب افطار کریں گے، روزہ افطار کا وقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورج غروب ہونے کے بعد، جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کرنا ہے، روزہ کھولنا ہے۔ تو اس نے کہا حضور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آدھی رات تک سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو آپ مسکرانے لگے اور فرمایا کہ تم تو چپ ہی رہتے تو بہتر تھا، تم خاموش ہی بہتر تھے۔ تو اس سے جو بزرگان دین نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ نادان کا چپ رہنا، خاموش رہنا ہی بہتر ہے، اور ایک جاہل کے لیے خاموشی پردہ ہے، اور علم والے کے لیے، عالم کے لیے زینت ہے۔ خاموشی کے بہت بڑے فوائد ہیں۔ عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی لوگوں نے پوچھا کو نصیحت فرمائیں، تو فرمایا کہ خاموش رہو، بولو مت۔ تو انہوں نے فرض کیا کہ اگر بولنا پڑ جائے، بولنا تو ہوتا ہے، فرمایا کہ پہلے نمبر پر خاموش رہو، اگر بولنا پڑ جائے، بولنے کی ضرورت ہو تو اچھی بات کے سوا کوئی بات نہ نکالو۔ اور حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا من صمت نجات، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو جو بندہ زیادہ بولے گا پھر وہ غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، بہت ساری برائیوں میں چلا جائے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زبان کو 32 دانتوں کا پہرا بٹھا کے ہونٹوں کے 2 فاٹکوں کے اندر بند کیا ہے، لیکن جب یہ بے قابو ہو کر نکلتی ہے تو پھر بہت بڑے گناہوں کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اچھا بولنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے، اور زبان کی آفت سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ عقل مند کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور پھر بولتا ہے، اور بیوقوف کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے، وہ سوچے سمجھے بغیر ہی بولتا چلا جاتا ہے۔ اور جتنی عقل کم ہوتی ہے اتنا وہ زیادہ بولتا ہے، اور جتنی عقل بڑھتی جاتی ہے اتنا وہ خاموش طبع بن جاتا ہے۔ تو خیر، بری بات بولنے سے بہتر ہے خاموش رہا جائے، اور خاموشی سے بہتر ہے کہ اچھی بات کی جائے۔ چپ رہسیں تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگوں رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ اللہ رب العزت ہمیں زبان کی آفات سے محفوظ رکھے اور اچھا سوچنے، سمجھنے، بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔